ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے. کیا بولا ہے؟ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے. کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور کسی کی جرت نہیں ہے، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دھمکی دے دے کہ یار یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے. بہت اہم پوائنٹ تھا وہ انڈیا کی تعریف کی، بے پناہ انڈیا کی تعریف کی گئی. انڈیا کی پالیسیاں ہیں، انڈیا کی پالیسیاں، انڈیا کی پالیسیاں، انڈیا زبردست، انڈیا یہ زبردست. اگر مودی زبردست ہے اور انڈیا کی پالیسی تو ایک ہی ہے نا، پاکستان دشمنی. اگر وہ زبردست ہے تو ٹھیک ہے. عمران خان بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. عمران خان نے جاتے جاتے اپنی اسپیچ میں بھارت کی کھل کر تعریف کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ بھارت ایک خوددار ملک ہے. بھارت وشو کے کسی بھی بڑے دیش کے دباؤ میں نہیں آتا اور نہ ہی جھکتا ہے. اس کے بعد پاک میڈیا میں تو مانو طوفان ہی آ گیا. عمران خان کے اس بیان کے بعد پاکستانی میڈیا نے اپنی پرتکریا کیسے درج کرائی، آئیے دیکھتے ہیں آگے آج کے ویڈیو میں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ابھی بھی وہ آخری گیند تک کھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن انہوں نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مایوسی کا لفظ استعمال کیا. کیسے کہیں دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے. صبح شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ قوم کو مایوسی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی مایوسی کا ذکر کیا ہے، تو میرے خیال میں اسی کو جو ہے شیخ رشید نے قومی مایوسی قرار دیا تھا. اصل مایوسی تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ہوئی ہے، اور اب انہوں نے مایوسی سے بحث کرنے کے لیے قوم سے خطاب کیا. وہ خطاب بھی مایوس کن تھا. اور مجھے ایک بات بہت عجیب لگی ہے کہ ان کی تقریر کا جو سب سے اس سے جو طاقتور پوائنٹ تھا، جو بہت اہم پوائنٹ تھا، وہ انڈیا کی تعریف کی، بے پناہ انڈیا کی تعریف کی گئی. انڈیا کی پالیسیاں ہیں، انڈیا کی پالیسیاں، انڈیا کی پالیسیاں، انڈیا زبردست، انڈیا یہ زبردست. اگر مودی زبردست ہے اور انڈیا کی پالیسی تو ایک ہی ہے نا، پاکستان دشمنی. اگر وہ زبردست ہے تو ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا مایوس ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے. خان صاحب بالکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. لیکن کیا ان کا یہ بیانیہ سمجھدار طبقہ بائے کر لے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھدار طبقہ کتنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. پاکستان میں خواندگی کی شرح کتنی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ سمجھدار طبقہ ہے کتنا. کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا، یہ اصل سوال ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا. 3.5 سال آپ کی بھی حکومت رہی، لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برا بلا آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو. یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. آج اب جاتے جاتے آپ کو یاد آیا کہ نہیں یار وہ تو بڑے خوددار ہیں، اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے، رشیا سے ہو، امریکہ سے ہو، دنیا کے بڑے اور ممالک سے، ایون چائنا سے ہو، اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو وہ ہم ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا عن المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلامک چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے. لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو، اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کھڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیٹر کو کیوں نہیں دیکھا، یہ بھی رونا رویا ہے خان صاحب نے. بھائی
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता था कि वो लेटर का कोई वजूद ही नहीं है, वो हमारे अपने एम्बेसडर असद मजीद खान अमेरिका में, उन्होंने लिखा, उन्होंने भेजा। जिस तरह की एम्बेसीज हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कमीशन है उनकी तरफ से भी चीजें आती होंगी, रशिया से भी आती होंगी, अफगानिस्तान से भी आती होंगी, डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस आते हैं। आपकी एम्बेसीज वहां पे होती है तो वहां की चीजों को मॉनिटर करती है, इसीलिए तो वो मतलब बैठे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को एक दफा फिर आड़े हाथों लिया और कहा कि ये देखें अमेरिका की वो साजिश मेरे खिलाफ कामयाब हो गई। अनफॉर्चुनेटली अफसोस हुआ मुझे। और हाँ, साथ में ये भी कहा कि मगरिब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मगरिब के बाद मेरी प्रोफाइल पड़ी हुई है। खान साहब, आपने वहां नौकरी करनी है कि आपकी प्रोफाइल पड़ी हुई, या क्या वजह है? मगरिब इमरान खान को एक अच्छे पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानती। वाह, क्या बात है। ये वही इमरान खान है जो अभी एक माह पहले मेलसी में जलसा करते हुए यूरोपीय यूनियन को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बोला हुआ था, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहीं गया हुआ नहीं है। अच्छा, ये बोला कि हमने अमेरिका से पैसे लिए इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। तो खान साहब, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने दुबई से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने चीन से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आप IMF के पास गए, आपने कहा खुददारी। अब मसला ये है कि इतने सारे लोगों से पैसे लेके और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हम बड़ी खुददार कौम है और हम अपने फैसले अपने घर के अंदर करते हैं। वो भी सबके सामने है कि कौन से फैसले हैं जो आपने अपने घर के अंदर किए हैं। अफसोस, खैर ये चीजें जो है, ये सिलसिला रुका नहीं।